وعلیکم السلام. میں ویسے تو لاہور سے ہوں لیکن میں جرمنی میں اس ٹائم اسٹوڈنٹ ہوں اور میں اس ٹائم جرمنی میں ہی ہوں. تو آلموسٹ 2 ویک پہلے میں اکیڈمی بھی وزٹ کر کے گیا تھا. تو اس کے نیکسٹ ہی بالکل میرا ایک دوست مجھے لے گیا تھا مفتی راشد صاحب کے پاس، تو جن سے میری بات ہوئی تھی رفع دین کے اوپر. تو میرا کویشچن یہ ہے کہ میں نے جب ان کو رفع دین کی حدیثیں بتائیں جو مالک بن حویرث یا عبداللہ بن عمر والی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس میں ایک راوی ہے جن کا نام ہے عبد الرحمن بن ابی زناد. تو موسٹلی حدیث میں مجھے انہوں نے وہی دکھایا. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ راوی سے جتنی بھی حدیث لی جائیں گی تو وہ ضعیف ہیں، اور انہوں نے ایک اور راوی کا نام بتایا تھا جو اس وقت مجھے یاد نہیں ہے. تو انہوں نے کہا تھا یہ دونوں راویوں سے جتنی بھی حدیث لی جائیں گی وہ ضعیف ہیں. تو نہیں، اس کا کیا تعلق ہے ضعیف کے ساتھ؟ بریلوی تو ضعیف صحیح کا فرق ہی نہیں کرتے، نمبر 1. نمبر 2، جو بخاری مسلم کو نہیں مانتا نا تو وہ سنی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے ہم پھر رفع الیدین ڈسکس نہیں کریں گے. ہم اس سے ڈسکس کریں گے کہ تم سنی ہو یا نہیں ہو، تم منکرین حدیث ہو یا حدیث کے ماننے والے ہو. لہذا آج تک پلانٹ ارتھ پہ کوئی حنفی نہیں پیدا ہوا جس نے بخاری مسلم کی رفع الیدین والی حدیثوں کو کبھی ضعیف کہنے کی جرات بھی کی ہو. اس جاہل شخص نے صرف آپ کا منہ بند کرنے کے لیے بکواس کی ہے. اسے کو تمہارے باپ جتنے ہیں نا علمی علماء، ان میں سے آج تک کسی نے جرات نہیں کی ہے کہ وہ بخاری مسلم کی، مالک بن حویرث کی یا عبداللہ ابن عمر کی یا وائل بن حجر کی حدیثوں کو ضعیف کہے. سب کے سب یہ کہتے ضرور رہے ہیں کہ یہ حدیثیں درست ہیں، لیکن بعد میں رفع الیدین منسوخ ہو گیا تھا. تم نے جو نیا ورژن نکالا ہے یہ پلانٹ ارتھ پہ تم سے پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. اس کی گمراہی کے لیے یہی کافی ہے. تو اب انہوں نے، اس بندے نے انڈیویجول نے یہ بات کی ہوگی. ویسے میں آپ کے کہنے پہ مان لیتا ہوں، میں اس کو اتنا جاہل نہیں سمجھتا تھا کہ وہ اس جہالت میں گرے گا. یہ ہو سکتا ہے اس کا بند کمرے کا ورژن ہو. اسے کہے کہ اگر تیرے اندر ہمت ہے نا تو یہ بات ویڈیو میں ریکارڈ کروا تاکہ میں تیرے علماء سے ہی فتویٰ لوں کہ تو بخاری مسلم کی احادیث کو صحیح نہیں سمجھتا. یہ اس کا بند کمرے کا ورژن ہے، سامنے یہ بات کبھی بھی نہیں کرے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا جہلمی کا ایک کلپ دیکھا ہے جس میں مرزا جہلمی نے میرے حوالے سے بڑی سخت زبان استعمال کی. ایک نوجوان نے مرزا جہلمی سے سوال کیا، مرزا جہلمی نے سوال کی تصحیح کیے بغیر اس کا جواب دینا شروع کر دیا، اور میرے خلاف مرزا جہلمی نے جو زبان اختیار کی ہے وہ کلپ میں دیکھی جا سکتی ہے. میں مرزا جہلمی کی اس زبان درازی کا جواب تو نہیں دوں گا، بہرحال مختصر طریقے سے کوشش کروں گا کہ مرزا جہلمی نے جو اعتراضات اور اتہامات اٹھائے ہیں ان کے جواب پیش کیے جائیں، اور اپنی جو کلیریفیکیشن ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اصل میں ہوا یہ کہ 8 جنوری بروز پیر میرے پاس یہاں لائبریری میں ایک نوجوان سلمان صدیقی صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے. رفع الیدین کے مسئلہ پر گفتگو ہوئی. اللہ کے فضل و کرم سے طبیعت اور مزاج بھی یہ ہے کہ کوئی ساتھی آئے تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو دلائل کے ساتھ مطمئن کیا جائے اور اصل حقائق اس کے سامنے رکھے جائیں. ایسے ہی میں نے ان کے سامنے احادیث اور روایات جو رفع الیدین سے متعلقہ ہیں ان پر گفتگو کی، کلام کیا، اور کوشش کی کہ ان کو اس مسئلہ میں جتنی ہو سکے آگاہی فراہم کی جا سکے. مرزا جہلمی سے اسی نوجوان سلمان صدیقی صاحب نے لائیو سیشن میں سوال کر دیا، اور مرزا جہلمی سوال میں میرا نام آتے ہی ہائپر ہو گیا، آپے سے باہر ہو گیا، اور پھر جو زبان استعمال کیا وہ مرزا جہلمی کے کلپ میں دیکھی جا سکتی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ مرزا جہلمی اس نوجوان کی سوال پر پہلے تصحیح کرواتا، کیونکہ نوجوان نے سوال ہی جو کیا وہ بنتا ہی نہیں سوال. اب سوال کیا تھا، اس کا جواب مرزا جہلمی نے کیا دیا، میں تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. سوال یہ کیا کہ میں مفتی راشد صاحب کے پاس گیا تھا، رفع الیدین کے مسئلے پر بات ہوئی، حضرت مالک بن حویرث کی میں نے حدیث بیان کی، حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ ان احادیث کے اندر عبد الرحمن ابن ابی زناد ضعیف راوی ہے، لہذا اس راوی سے جو بھی حدیث آئے گی وہ ضعیف ہوگی. مرزا نے اس کے بعد جواب دینا شروع کر دیا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آیا کہ میں یہ بات کر سکتا ہوں، یا واقعے کے اندر یہ بات ہو بھی سکتی ہے. کیا حضرت مالک ابن حویرث کی کسی حدیث کے اندر عبد الرحمن ابن ابی زناد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کی کسی حدیث کے اندر عبد الرحمن ابن ابی زناد ہے؟ نہیں ہے. نہ حضرت مالک بن حویرث کی حدیث کے اندر، نہ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث کے اندر.
بلکہ عبد الرحمن ابن ابی زناد راوی وہ ہے حضرت علی کی حدیث کے اندر، جو کہ سلمان صاحب نے سنن ابن ماجہ سے 864 نمبر حدیث کا حوالہ دیا تھا کہ اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی رفع یدین کیا کرتے تھے، اور 864 نمبر حدیث کے اندر ہی اس روایت کے اندر عبد الرحمن ابن ابی زناد راوی موجود ہے۔ مالک ابن حویرث اور حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث کے اندر تو عبد الرحمن ابن ابی زناد ہے ہی نہیں۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ یہ سلمان صدیقی صاحب میرے پاس باقاعدہ کتابوں کی تصاویر لے کے گئے، جو تصویر ان کے موبائل میں اس وقت موجود ہے وہ جو ہے وہ سنن نسائی یہ ناصر الدین البانی کی تحکیم کے ساتھ جو ریاض سے چھپی، اس کے اندر جو حدیث موجود ہے اسی کا سکین انہوں نے لیا، اور اس کے اندر باقاعدہ 1085 نمبر یہ حدیث ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے صحیح کہ حضرت مالک بن حویرث کی یہ حدیث صحیح ہے، اور اسی سے میں نے سکین دیا ان کو کہ دیکھیں بھئی یہ حدیث صحیح ہے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی۔ لیکن اس حدیث کی میں نے تفسیر بیان کی تھی، وہ تفسیر میں آخر میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے عبد الرحمن ابن ابی زناد سے جو روایت انہوں نے ابن ماجہ سے 864 نمبر پیش کی ہے اس پر کلام کروں گا۔ یہ جو 864 نمبر حدیث ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ مولا علی نے نبی پاک علیہ السلام کی نماز کا طریقہ بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے رفع الیدین کیا رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے اور 2 سجدوں سے اٹھتے وقت۔ اس حدیث کے اندر عبد الرحمن ابن ابی زناد راوی ہے جو کہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ مرزا جلوی بڑا دناتے ہوئے اس روایت کو 12 مرتبہ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھیں مولا علی سے رفع الیدین ثابت ہو گیا تو چاروں خلفاء سے ثابت ہو گیا، کیونکہ مولا علی وہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام اور 3 خلفاء کے پیچھے نماز پڑھی ہے، لہذا مولا علی سے رفع الیدین ثابت ہو گیا۔ بھئی کیسے ثابت ہو گیا؟ پہلے روایت کو تو صحیح ثابت کرو، یہ تو روایت ہی صحیح ثابت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت سند کے ساتھ ہوتی ہے نا، سند کے اندر عبد الرحمن ابن ابی زناد راوی ہے، اور میں نے ان سلمان صاحب کو باقاعدہ یہ جو امام ہیثمی کی کتاب ہے مجمع الزوائد جس کی مرزا جلوی پوری تعریف کرتا ہے، اس کا حوالہ دیا تھا کہ دیکھیں امام ہیثمی مجمع الزوائد کی جلد 4 صفحہ 407 پہ لکھ رہے ہیں کہ ضعفہ الجمہور، عبد الرحمن ابن ابی زناد کو جمہور محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ جب یہ شخص یہ راوی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے تو پھر آپ یہ روایت کس طریقے سے پیش کر رہے ہیں؟ یہ روایت تو صحیح نہیں ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ روایت ہے مولا علی کا عمل نہیں ہے۔ مرزا جیلمی اس بات کو بھی مانتا ہے کہ جب ایک راوی کا عمل حدیث بیان کردہ روایت کے مطابق نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ روایت اس راوی کے نزدیک منسوخ ہوتی ہے، وہ عمل متروک ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے والے سے مرزا جیلمی بیان کرتا نا، تو اسی جگہ پہ اس نے بیان کیا تھا کہ دیکھیں سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے کہ عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر رکھا جائے، یہ سنت ہے، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے کہ عبداللہ بن زبیر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عبداللہ بن زبیر کے نزدیک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا ہی سنت ہے، اور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اب اگر حضرت علی سے یہ روایت تم ثابت کرتے ہو، اپنے نزدیک تم اس کو صحیح مانتے ہو، اب ہم کہتے ہیں حضرت علی کا اپنا عمل کیا تھا؟ یہ جو روایت تم پیش کر رہے ہو یہ روایت ضعیف ہے۔ کیوں؟ اس میں عبد الرحمن ابن ابی زناد راوی ہے، اور امام ہیثمی کہتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک کیا ہے یہ ضعیف ہے، اس کو پہلے صحیح ثابت کرو۔ تو یہ میں نے بات کی تھی، اور اس بات کے گواہ میرے پاس 4 ساتھی ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا علامہ زبیر قادری صاحب ہیں، مولانا حسنات قادری صاحب ہیں، یہ ہمارے سعود بھائی موجود ہیں ہمارے پاس، یہ ذوالقرنین بھائی موجود ہیں، یہ دونوں ذوالقرنین بھائی اور سعود بھائی یہ سلمان صدیقی صاحب کے دوست ہیں، یہی ان کو یہاں لے کے آئے تھے۔ یہ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ جو بات میں نے کی تھی ضعیف والی، یہ سنن ابن ماجہ کی 864 نمبر حدیث کے بارے کی تھی جس میں عبد الرحمن ابن ابی زناد راوی موجود ہے۔ ان کی انشاءاللہ آخر میں جو باقاعدہ گواہی بھی پیش کر دوں گا، یہ گواہی دیں گے اس بات کی کہ یہ سارا کلام جو ہے وہ سنن ابن ماجہ کی 864 نمبر حدیث جو کہ حضرت علی کی طرف منسوب روایت ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی حدیث کے بارے میں نے تفسیر بیان کی تھی کہ بھائی امام بخاری حضرت مالک بن حویرث کی حدیث بخاری میں لے کے آئے ہیں، لیکن امام بخاری اس حدیث کو مختصر لے کے آئے، مختصر لائے، پوری تفصیلی حدیث امام بخاری نہیں لے کے آئے۔ اس کی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ صحیح بخاری اٹھائیں، صحیح بخاری کے اندر 737 نمبر حدیث کے اندر حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں رفع یدین کیا، رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے وقت۔
یہ حدیث کو صحیح مسلم سے نکال لیں، 865 نمبر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا۔ یہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانے والی بات صحیح بخاری میں نہیں ہے، مسلم کے اندر ہے۔ اس کا مطلب بخاری کے اندر اختصار ہے، مسلم کے اندر اس کی تفصیل ہے، لیکن مسلم کے اندر بھی تفصیل قدر کم ہے، اس کی مکمل تفصیل جو ہے وہ سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ اگر البانی والا یہ تحکیم والا نسخہ لے تو اس میں 1085 نمبر حدیث ہے جس کو البانی نے صحیح قرار دیا ہے، اور اگر دارالکتب العلمیہ والا لیں تو اس میں 1082 ہے، اور بعض نسخوں کے مطابق 1086 نمبر روایت بھی ہے، یہ حضرت مالک بن حویرث کی، اس میں پوری تفصیل ہے کہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا، رکوع جاتے بھی رفع دین کیا، رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع دین کیا، سجدے جاتے وقت بھی رفع دین کیا، اور سجدے سے اٹھتے وقت رفع دین بھی کیا۔ اب جو رکوع والا نہ کرے وہ تو سنت رسول کا دشمن قرار دیتے ہو، تو جو سجدے والا نہ کرے وہ، اور جن جن مقامات پہ حدیث میں ذکر موجود ہے ان مقامات پہ نہ کرے وہ کیا ہوگا؟ اس کی نماز ہو جائے گی؟ کیا وہ رسول اللہ کی سنت کا دشمن قرار نہیں پائے گا مرزا جرمی کے بیان کے مطابق؟ تو یہ میں نے تفصیل بیان کی تھی کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے وہ مکمل سنن نسائی کے اندر موجود ہے، اور اس میں سجدوں کے وقت، سجدے جاتے وقت اور سجدے سے اٹھتے وقت رفع الیدین کا ذکر بھی موجود ہے۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا ہے؟ مولا علی کا عمل سند صحیح سے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ثابت ہے، 2457 نمبر 2457 نمبر حدیث میں نے انہی سلمان صاحب کے سامنے بیان کی کہ دیکھیں مولا علی کا اپنا ذاتی عمل کیا ہے، کیونکہ مرزا جرمی یہ کہتا ہے کہ اگر روایت جو کی گئی ہے عمل راوی کا اس کے خلاف ہو تو وہ منسوخ اور متروک سمجھی جائے گی۔ پہلی بات تو یہ کہ حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رفع دین کیا گیا، ثابت نہیں، کیونکہ عبد الرحمن ابن ابی زناد راوی اس میں موجود ہے، اور دوسری اور بھی لیتے ہیں، میں نے صرف یہ بات بیان کی تھی۔ اب یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ امام وکیع سے، وکیع ابو بکر ناشلی سے، ابو بکر ناشلی عاصم بن کلیب سے، اور عاصم بن کلیب کلیب بن شہاب سے، چاروں ثقہ راوی ہیں، وہ حضرت علی سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ مولا علی کا عمل یہ ہے کہ مولا علی جب نماز پڑھتے تھے تو نماز کے شروع کے وقت تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، باقی پوری نماز میں مولا علی رفع دین نہیں کرتے تھے۔ اس کی سند صحیح ہے، اور اس پر محدثین نے، ہمارے علماء نے تصحیحات بیان کی ہیں۔ یہ امام ذیلعی کی کتاب نصب الرایہ، اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 480 پہ امام ذیلعی فرماتے ہیں وَهُوَ اثر صحیح، حضرت علی والا یہ اثر صحیح اثر ہے۔ اور یہ امام عینی کی کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، اس میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 400 پہ لکھتے ہیں کہ وَإِسْنَادُ حَدِيثِ عاصم بن کلیب صحیح علی شرط مسلم، عاصم بن کلیب کی حدیث کی سند بالکل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی شرط پر ہے، صحیح ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے سند صحیح سے ثابت ہے کہ وہ نماز میں رفع دین نہیں کرتے تھے۔ یہ میں نے پوری تفصیل بیان کی تھی، اور اس کے میرے پاس سعود بھائی، ذوالقرنین بھائی گواہ ہیں، یہ سلمان صدیقی صاحب کے دوست بھی ہیں، یہی ان کو میرے پاس لے کے آئے تھے۔ آپ اگر یہاں تشریف لیں ذرا، سعود بھائی یہاں آ جائیں، ذوالقرنین آپ بھی آ جائیں، تاکہ یہ گواہی بھی ان کی ہو جائے نا۔ اور سلمان صدیقی صاحب بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ سمجھ جائیں گے کہ ان کی موجودگی میں یہ بات ہوئی تھی، اور اس پر گواہ میرے وہ سکینز ہیں جو سلمان صدیقی صاحب کے پاس موبائل کے اندر موجود ہیں۔ انہوں نے مالک بن حویرث کی سنن نسائی کی 1085 نمبر حدیث کا باقاعدہ سکین لیا ہے، اس میں میں نے دکھایا کہ البانی صاحب نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ مجموع الزوائد یہ کتاب، اس کتاب کا بھی انہوں نے سکین لیا، اس میں لکھا ہے امام حیثمی نے کہ یہ حدیث ہے جمہور محدثین کے نزدیک عبد الرحمن ابن ابی زناد ضعیف راوی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ آ جائیں اپنی جگہ پہ۔ اور اس کے علاوہ مرزا جرمی نے اپنے اس کلپ کے اندر یہ کہا جی کہ بریلویوں کا صحیح اور ضعیف کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اب یہ ایک نہایت احمقانہ مرزا جرمی کا بیان ہے کہ بریلویوں کا جو ہے وہ صحیح اور ضعیف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یا یہ فرق نہیں کرتے۔ کیوں نہیں فرق کرتے؟ ہم فقہاء اور محدثین کے منہج کے مطابق صحیح اور ضعیف کا فرق کرتے ہیں۔ جہاں صحیح مطلوب ہے وہاں صحیح، اور جہاں ضعیف سے بھی کام چلتا ہے وہاں ضعیف کو قبول کرتے ہیں۔ محدثین اور فقہاء کا منہج ہے۔ اس پر میں اگر درجنوں حوالے کہوں تو درجنوں حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں، درجنوں حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں کہ ترغیب و ترہیب میں، فضائل میں ضعیف احادیث بھی محدثین قبول کرتے۔ ایک حوالہ امام نووی رحمۃ اللہ کا
کتاب الاذکار کے صفحہ 16 پہ امام نووی فرماتے ہیں یجوز و یستحب العمل فی الفضائل والترغیب والترہیب بالحدیث الضعیف ما لم یکن موضوعا، فرماتے ترغیب و ترہیب میں، فضائل میں اور مناقب میں ضعیف حدیث بھی اس پر عمل کرنا جائز اور مستحب ہے جب تک کہ وہ موضوع نہ ہو۔ اما الاحکام کالحلال والحرام والبیع والنکاح والطلاق فلا یعمل الا بالحدیث الصحیح والحسن، ہاں باقی احکام جیسے حلال و حرام، خرید و فروخت اور بیع شراب وغیرہ کے نکاح و طلاق کے مسائل، اس میں کم از کم حدیث کا حسن ہونا، یا تو صحیح ہو یا کم از کم حسن ہو، ضعیف حدیث اس میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہی منہج فقہا کا، یہی محدثین کا، ضعیف اور صحیح کا ہم فرق کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد مرزا جلمی نے یہ کہا کہ جو بخاری مسلم کی حدیث کے اوپر کلام کرتا ہے، بخاری مسلم کو نہیں مانتا، وہ تو سنی نہیں ہے، وہ سنی نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہارے نزدیک کیا سنی ہونا ضروری ہے؟ پہلے تم تو بتاؤ نا، اپنے آپ کو کہتے ہو میں ہوں مسلم علمی کتابی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا تمہارے نزدیک سنی ہونا ضروری ہے؟ جب سنی ہونا ضروری ہی نہیں ہے تو اگر بخاری مسلم کو نہ مان کے کوئی سنیت سے باہر نکلتا تو کیا فرق پڑتا ہے تمہارے نزدیک؟ تم تو مسلم علمی کتابی کہتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ سنی شیعہ جو ہے یہ فرق نہیں ہونا چاہیے، تو پھر کس بنیاد پہ تم کہتے ہو کہ سنی نہیں ہے؟ اور باقی رہے گی بات کہ بخاری مسلم کی حدیث پر کوئی کلام کرے تو وہ سنی نہیں ہے، تو مرزا جیلمی کا اپنے بابا البانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مرزا جیلمی نے زبیر علی زئی سے سوالات کیے تھے اور یہ آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ ناصر الدین البانی صاحب بخاری مسلم کی 30 سے زیادہ احادیث کو ضعیف سمجھتے ہیں۔ اچھا سر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحت پر اجماع ہے؟ شاہ ولی اللہ نے تو یہی دعویٰ کیا، اور بھی بہت سے علماء نے اجماع کا دعویٰ کیا، بعض اختلاف بھی کیا تھا، لیکن جمہور دارقطنی نے بعض روایات پر اختلاف کیا لیکن ضعیف نہیں قرار دیا تھا، اس نے بھی سند پر کیا تھا یا متن پر؟ سند پر کیا تھا، عام طور پر ان کے جو اختلاف تھے۔ البانی صاحب کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے کہ انہوں نے صحیح مسلم کی کوئی 12 روایتوں کے ساتھ اختلاف 30 سے اوپر ضعیف قرار دیا انہوں نے، لیکن بعد میں رجوع کیا انہوں نے؟ نہیں کیا ہے۔ وہ مرتے مرتے بھی شیخ البانی کی جو ہے نا اس کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری، اس میں سے کئی روایتوں کو ضعیف قرار دے گئے مرتے مرتے۔ بخاری مسلم کی 30 سے زیادہ حدیث کو ناصر الدین البانی نے ضعیف قرار دیا ہے، تو مرزا جرمی قصیدے بھی پڑھتا ہے ناصر الدین البانی کے، اور مفتی اعظم سعودی عرب کبھی کہتا ہے اہل بیت کی محبت کا امام، یہ سارے ٹائٹل مرزا جرمی نے ناصر الدین البانی کو دیے ہوئے ہیں، کس منہ سے دیے ہوئے ہیں؟ تو یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ محدثین نے بخاری مسلم کی احادیث کے اوپر بھی کلام کیا ہے، اس میں تفصیل انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کر دوں گا میں۔ بہرحال ناصر الدین البانی نے کلام کیا، امام ابن حجر اسقلانی نے کلام کیا، امام جو نا وہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کلام کیا، بلکہ امام نووی نے صحیح مسلم کی 409 نمبر حدیث کے اوپر کلام کیا ہے، جس میں یہ ہے نا کہ سب سے پہلے قرآن پاک کی سورہ المدثر نازل ہوئی، اس پر کلام کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ شرح صحیح مسلم میں کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ یہ حدیث باطل ہے، 409 نمبر صحیح مسلم کی حدیث۔ اسی طرح ابن تیمیہ نے بخاری مسلم کی حدیث پر کلام کیا، ابن باز نے کلام کیا، محدثین نے امام جناب نووی، امام ذہبی، ابن حجر، ان تمام نے کلام کیا، بلکہ امام دارقطنی نے تو باقاعدہ ایک پوری مستقل کتاب لکھی الالزامات والتتبع، بخاری مسلم کی 200 احادیث کو امام دارقطنی نے اس پر کلام کیا ہے، ان کی علتوں کو بیان کیا ہے۔ تو محدثین یہ سلسلہ جو نا وہ یہ کام کرتے ہیں، یہ مرزا جرمی کا ایسے ایک سمجھے کہ اپنا خود ساختہ قاعدہ ہے، اور جس پر مرزا جرمی خود اور اس کے جو بڑے ہیں وہ بھی کار بند نہیں ہیں۔ اور باقی یہ کہ سلمان صاحب کے ساتھ ہماری رفع الیدین کے اوپر بات ہوئی، میں نے بحمد اللہ تعالیٰ دلائل کے ساتھ ان حدیث کو ان کے سامنے رکھا، بالخصوص سیدنا مولا علی کی جو حدیث ہے کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، مصنف ابن ابی شیبہ سے 2457 نمبر، اس کی پوری میں نے تصحیحات پیش کی، اور پھر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے میں نے سنن نسائی سے جو ناصر الدین البانی کی تحکیم کے ساتھ جو چھپی ہے سنن نسائی 1026 نمبر، اور جامع ترمذی سے 257 نمبر، اور سنن ابی داؤد سے 748 نمبر، اور اس کے علاوہ دیگر کتب احادیث سے میں نے حوالہ جات پیش کیے اور تصحیحات دکھائیں کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث جس میں وہ فرماتے کہ میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کے دکھاؤں، آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی تو نماز کے اول شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کیا۔ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، نسائی کے اندر بھی اور سنن ابی داؤد کے اندر بھی اور جامع ترمذی کے اندر بھی، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث حسن ہے، وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل علم صحابہ کا بھی
اسی پر عمل ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں. یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف ہے اور یہی مدونۃ الکبریٰ کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ کا موقف لکھا ہے کہ وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. تو یہ بحمد اللہ تعالیٰ میں نے دلائل ان کے سامنے پیش کی ہے.